لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور میرے شہزادوں اور شہزادیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایک نئی صبح، ایک نیا دن اپنے پیار کے ساتھ اور آپ سب کے پیار کے ساتھ عطا فرمایا۔ اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہوگا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو گائز، میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ آج سنڈے ارلی مارننگ نماز فجر کے بعد ہماری ویڈیو شوٹ کے لیے ہمیں جانا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی تیاری کر کے سو گئے تھے۔ 1 بجے عطا کی کال آئی اور عطا کہتا ہے کہ راشو بھائی، میرے بیٹے کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے جو نا آج کی شوٹ پوسٹپون کرنی پڑے گی۔ میں نے اس کو کہا بیٹا کوئی بات نہیں، صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، فٹافٹ بچے کو ہاسپٹل لے کے جائیے، شوٹ پھر ہوتی رہے گی۔ تو اس لیے ہماری جو نا آج کی شوٹ پوسٹپون ہو گئی۔ تو گائز، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ شب ہم نے عمدہ مینا کو برتھ ڈے وش بھی کیا ہے اور آج اس کی باقاعدہ برتھ ڈے سیلیبریشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے ریدی کو کال کی کہ ریدی، آج عمدہ کی جو نا برتھ ڈے ہے تو کیا پروگرام ہے؟ کیونکہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ریدی کے ان لاز میں شادی چل رہی ہے اور شادی شدہ بیٹیوں کو فورس بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی پہلی ترجیح جو نا ان کا اپنا گھر، اپنا سسرال ہوتا ہے، وہاں پر انہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اور یہی بہت اچھی بات ہے کہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو یہی کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری پری شہزادی ایمن، کیا ہو رہا ہے؟ پڑھائی کر رہی ہوں میں اپنی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی۔ ہماری ایمن، کل کون سا ٹیسٹ ہے آپ کا؟ اردو کا پیپر ہے کل اردو کا پیپر ہے اور تیاری ہے آپ کی؟ بس کر رہی ہوں، تھوڑا سا رہ گیا ہے، گرامر رہ گیا ہے بس۔ ٹھیک ہے، چلیں بے شمار اب آپ لوگ اپنی اسٹڈی کریں بیٹا، اچھے سے محنت کریں خوب جی، بہت اچھے نمبر لے کر آئیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو گائز، ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہدا بیٹھی ہوئی ہیں اور ایمن بیٹھی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ دونوں ہی پریاں بہت پیاری بچیاں ہیں، بہت محنت سے پڑھتی ہیں اور ہر کام میں بہت محنت کرتی ہیں۔ تو ہم نے کہا چلیں، ابھی عصر کی اذان ہونے والی ہے، تھوڑی گپ شپ اپنے فینس کے ساتھ کر لیں۔ جی تو ہدا، آپ اپنے فین سے کیا کہیں گی کہ آج سنڈے کا دن آپ کا جو نا بزی گزرا یا جو نا سو کر گزرا یا کس طریقے سے گزرا، آپ ہمیں بتائیے۔ رات کو تو میں جلدی سو گئی تھی شوٹ کی تیاری کرتے کرتے۔ پھر جب میں صبح اٹھی تو پتہ چلا شوٹ کینسل ہو گئی ہے، تو پھر مجھے برا بھی لگا۔ میں نے کہا شوٹ بھی کینسل ہو گئی، ہم نے دور بھی جانا تھا۔ پھر اس کے بعد میں ناشتہ واشتہ کیا، پھر پڑھائی کے دھیان میں لگ گئی۔ اور ایمن، آپ بتائیے کہ آج آپ کی شوٹ کینسل ہو گئی تو مجھے تو بہت زیادہ بوریت ہوئی کہ جو کام ہونے والا تھا وہ تو ہو جاتا، اب پھر دوبارہ سے جانا پڑے گا، تو آپ کو کیسا لگا؟ مجھے بھی برا ہی لگا، کیونکہ کل ہم لوگ ساری تیاری وغیرہ کر رہے تھے۔ میں رات میں نے وہی مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا کہ صبح شوٹ ہے، تو اسی حساب سے پھر میں نے سب کچھ کیا، لیکن پھر صبح جب پتہ چلا کہ شوٹ کینسل ہو گئی تو برا لگا اور بہت ساری چیزیں، پھر ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہوا اور وہ ساری چیزیں جو تھیں برا لگا۔ کیوں نہیں برا لگا؟ لیکن کوئی بات نہیں، اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی، تو یہی کہہ سکتے ہیں اب۔ جی تو گائز، ایمن نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اور پھر عطا کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ظاہر ہے تو پہلی ترجیح تو اسے اپنے بیٹے کی صحت پہ دینی چاہیے۔ تو آج میں تو بہت زیادہ تھک گیا، کیونکہ کل کا سارا دن بہت جو نا تھکاوٹ کا تھا۔ جب شوٹ ہوتی ہے تو بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور اس سے پہلے مسلسل سلائی کا کام چل رہا تھا، تو میں تو آج بہت زیادہ تھک بھی گیا اور بور بھی ہوں۔ جی تو گائز، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کام تو انسان کو جیتے جی کرنا ہی پڑتا ہے، اور کام تو انسان کا بھاگ ہوتا ہے اور کام کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہر ایک انسان کو اتنی قوت، اتنی طاقت دے کہ وہ آخری دم تک جو نا اپنی جد و جہد میں لگتا رہے، بہتر مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اسی میں زندگی کا مزہ بھی ہے کہ زندگی ایک بامقصد زندگی ہوتی ہے، خوبصورت لگتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کے بہت سارے جو نا ایم ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں اور جو نا اپنا گھر بنانا ہے، اپنا کاروبار کرنا ہے۔ تو اسی جستجو میں انسان کی زندگی جو نا مصروف رہتی ہے، لیکن اس مصروفیات میں سب سے پہلا ہمارا جو نا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جنت کس طریقے سے مل جائے گی۔ تو اپنے دیگر کام کے ساتھ ساتھ جو نا ہمیں جنت پانے کے حصول کے لیے بھی جو نا کوشاں رہنا چاہیے۔
کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قرو بیاں۔ تو یہ کہ دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے جو نا ہم اللہ پاک کو یاد کریں، عبادت بھی کریں اور جنت کو پالیں۔ تو سب سے بڑی چیز ہے انسانیت کی خدمت۔ انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو ہمیں اپنے دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ بھی یہ سوچ ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو ایمن اس پہ آپ روشنی ڈالیں گی کہ انسانیت کتنی بڑی چیز ہے اور انسانیت کے لیے آپ کیا سوچ رکھتی ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ پپا نے کہا، ہم ساری 5 بہنوں کا بھی انسانیت کے لیے بہت کچھ کرنے کا خواب ہے، جو کہ بتانے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے دادا ابو بھی سوشل ورکر تھے، ہمارے ابو بھی اور ہم بھی، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد کریں، اور یہ کر کے بے شک آپ کو سکون بھی بہت ملتا ہے۔ جی بے شک ایمن، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انسانیت بہت بڑی چیز ہے، اور انسانیت کی خدمت کے لیے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، سفید پوش لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کو تلاش کرنے کا حکم بھی آیا ہے کہ سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کے حالات زندگی اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ بہت ہی قسمہ پرسی کی زندگی گزارے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس ہاتھ پتہ نہ چلے کی بنیاد پر جو نا ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور ہیلپ کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ انسان کو تو اللہ پاک کو تو انسان کی پرخلوص نیت چاہیے۔ تو جو بھی ہمارے تہوار آتے ہیں، قربانی کے، عید الاضحیٰ کے، عید الفطر کے، رمضان المبارک، اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ اچھے سے اچھے کام کریں، اور پورا سال ہی انسانوں کا ہر دن ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ساری مصروفیات میں ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو گائز ماشاءاللہ بہت باتیں ہو گئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے سارے جو دیکھنے والے میرے بھائی بہن، بزرگ، اور میرے شہزادے اور شہزادیاں، وقار الدین، نہا شیخ، صبریہ اور سائم اور حافظ محمد طاہر میرے بھائی، اور جتنے بھی سب دیکھنے والے ہیں، ان سب کو ہمارا بہت بہت زیادہ سلام، اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، دین و دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئی صبح، ایک نئے دن کے ساتھ، اللہ پاک کے پیار کے ساتھ اور آپ سب کے پیار کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔